یہاں پہ دیکھیں، یہاں بات ہو رہی ہے کہ اس خطبے پر غور کر رہے، جب آپ سے بصرے کے بارے میں خبریں سن کر حاضرین نے کہا اے ام المومنین، آپ کو تو علم غیب دیا گیا، تو امام نے فرمایا یہ علم غیب نہیں بلکہ ایک صاحب علم سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ غیب کا علم تو قیامت کے بارے میں ہے، اور وہ علم غیب جو خدا نے اس آیہ مجیدہ میں ذکر کیا سورہ لقمان کے آیت نمبر 35۔ ابو محمد الحسن الشریعی، یہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھا، اور اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ وہ امام زمانہ کا نائب ہے۔ ٹھیک ہے۔ احمد بن ہلال عبرتائی، یہ شخص لعنت و غلو میں مشہور تھا۔ شروع میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے خواص اور معتبر اصحاب میں تھا۔ اس نے 54 حج کیے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 54 حج، کم نہیں ہوتا مولانا جی؟ جن میں سے 25 حج پیدل کیے تھے، لیکن وہ منحرف ہو گیا اور اس حد تک پہنچ گیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس کی مذمت ان الفاظ سے کی کہ اس بناوٹی صوفی سے بچو۔ حسن بن منصور الحاج، شیطان سے بڑھ کر شیطان، 10 صدیوں سے امت اس کے برے اثرات سے متاثر ہے، اور آج تک اس کی رسی ڈھیلی ہے، باوجود اس کے کہ اس کا کفر و انحراف ظاہر ہو چکا ہے، لیکن بعض لوگ اس پر خوش ہیں اور اس کے فاسد عقائد کو مانتے ہیں، اور جو جس جیسا بنے وہ اسی میں سے ہے۔ وہ دجال، جھوٹا اور جادوگر تھا، صوفیت ظاہر کرتا تھا، امام فرما رہے ہیں، اور ہر علم کو جاننے کا دعوے دار تھا، حالانکہ وہ جاہل تھا، اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہتا تھا۔ وہ شیعوں کے پاس شیعت ظاہر کرتا اور اہل سنت کے پاس اپنا مذہب اہل سنت ظاہر کرتا تھا۔ صحیح؟ امام مہدی کی طرف سے اس پر لعنت اور اس سے برات کی توفیق صادر ہوئی۔ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ کہیں بعض شیعہ حضرات اس کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تعریف میں حد سے آگے نہ نکل جائیں اور اس کی بدعمالیوں انحرافات سے غافل نہ ہو جائیں۔ امام مہدی نے عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے اسحاق بن یعقوب کی طرف خط میں لکھا، میں زمین والوں کے لیے اسی طرح کا امان کا باعث ہوں جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے امان کا باعث ہے۔ تو ایسے کتنے افراد تھے مولانا کہ جو اس میں، اور میرے خیال سے مل جائے گا یہاں پہ ابو الحافظ محمد بن محمد حنفی نقشبندی اپنی کتاب فصل الخطاب میں لکھتے ہیں کہ ابو محمد حسن عسکری کے بیٹے محمد ہیں، جو آپ کے خاص دوستوں میں مشہور و معروف سے آگے لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت سیدہ حکیمہ بنت امام جواد کی 15 شعبان، تو یہ تو نہیں، یہ علامت تدوی کا کس پہ جان لیتا کہ وہ امام اور ہوتا ہے ہمارا حدیث کو یاد کرتا ہے۔ یہاں پہ آ جائیے، ہاں یہ الگ ہے۔ تو ایسے کتنے افراد تھے مولانا جن کا دعویٰ ہی کیا تھا؟ جھوٹا ہوتا تھا، جو الگ الگ دعوے کرتے تھے۔ ارے 8ویں امام کی زندگی جب آپ پڑھیں گے نا، 8ویں 7ویں امام کے بعد تو جن کو وکیل بنا رکھا تھا امام نے، ان کے پاس پیسے تھے، انہوں نے 8ویں امام کو امام ہی ماننے سے منع کر دیا تھا جی، کہتے تو امام کا یہ سلسلہ کیا ہو گیا، رک گیا، جو واقعی مذہب بنا تھا۔ تو گمراہ قسم کے لوگ ہر وقت رہے ہیں مولانا، ہر وقت رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے ایک کتاب شیئر کی، تو اس میں ہمیں کافی کچھ ملتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمارے پاس جو اپنی کتاب ہے مولانا امامت، جو ہمارے اس میں چل رہی ہے، ہم نے کتنے امام تک سوالات لکھ لیے ہیں؟ میں نے تو پورے کی لکھا ہوں، یاد نہیں آتا کتنے کا بھیج، 6 کے بھیجے تھے، 6 کے تو بات پڑھنا شروع کیا ہے جی، پورے کی جناب میں نے آپ کو کاپی لا کے دی تھی نا۔ چلیے دیکھیے، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، اب زندگانی کس کی شروع ہوگی؟ امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ کے مختصر حالات زندگی، یعنی شیعوں کے 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام 232 ہجری میں پیدا ہوئے،
کتنے میں؟ 232. آپ کے والد 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام تھے، اور آپ کی والدہ پارسا اور لائق خاتون جناب حدیثہ ہیں. جناب حدیثہ. آپ کو بعض لوگ سوسن کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، حدیثہ خاتون یا سوسن. ٹھیک ہے، یہ کس کا نام ہے؟ کی والدہ. صحیح ہے، سوسن یا ان کو کہیں گے حدیثہ خاتون. کیا بولیں گے؟ حدیثہ خاتون. آپ یہ با فضیلت خاتون اسلامی فکر کی مالک اور نیک اعمال انجام دینے والی عورتوں میں سے تھی. اسلامی فکر کی مالک تھی اور نیک اعمال انجام دینے والی عورتوں میں سے تھی، ہے کہ نہیں؟ آپ کی فضیلت میں اتنا ہی کافی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس بحرانی اور پر اضطراب دور میں آپ شیعوں کی پناہ گاہ اور مرکز اعتماد تھی. ہم ہونا نا، آپ یہ سوچئے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہو چکی ہے، 12 امام پردہ غیب میں ہیں، ظاہر تو نہیں ہوئے، سامنے تو نہیں آئے. اب اس وقت شیعہ کیا کریں؟ کس کی طرف رجوع کریں؟ کس کون ان کا سہارا بنے گا؟ مسائل کس سے پوچھیں گے؟ تو کون تھا اس وقت؟ جناب حدیثہ خاتون. یہ شیعوں کے لیے مرکز بنی ہوئی تھی. بہت بڑی بات ہے مولانا. فورم تو نواب اربا نہیں نہ بن گئے وہ. چونکہ 11ویں امام عباسی خلیفہ کے حکم سے سامرہ میں عسکر نامی ایک محلے میں مجبوراً قیام پذیر تھے، اسی وجہ سے آپ کو عسکری کہا جاتا ہے. آپ کے دوسرے مشہور القاب نقی اور زکی ہے. نقی اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے. 12ویں امام کا نام کیا ہے؟ محمد ہے. آپ کی عمر 22 سال تھی کہ آپ کے والد کی شہادت واقع ہوئی. آپ کی امامت کی مدت 6 سال ہے. 28 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی کل عمر 28 سال تھی. آپ 260 میں شہید ہوئے اور سامرہ میں واقع اپنے گھر میں اپنے والد کی قبر کے پہلو میں دفن کیے گئے. تو سامرہ میں کون کون امام دفن ہیں؟ 10ویں اور 11ویں. ٹھیک ہے، آپ کے دور کے خلفاء انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا. اور الحمدللہ